عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت اپنی آبرو کی حفاظت خود کرے۔ دوسرے مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا اور بیٹھنا یا کسی قسم کے دوسرے قسم کے تعلقات ان سے بنانا اسلام میں شریعت میں حرام، سخت حرام ہے۔ ایک عورت پر اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرض ہے۔ یہ 3 مرحلوں کے بعد آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وہ عورت اپنے شوہر کی پیروی کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار۔ کہ اگر مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی سے نماز چھوڑنے کے لیے کہتا ہے یا اس کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے یا پھر اور محرمات کا حکم دیتا ہے، حرام کاموں کا حکم دیتا ہے، ایسی صورت میں پھر شوہر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی گناہ پر مجبور کرتا ہے تو اپنے شوہر کی بات رد کر دے، اس لیے کہ شوہر ایک طرف ہے اور اللہ رسول کا حق پہلے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومن کا آخری ٹھکانہ جس کے لیے اسے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی تیاریاں کریں وہ ہے جنت۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے تاکہ ہم یہاں پر نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ جنت میں ہر کسی کا داخلہ نہیں ہوتا ہے، جنت میں وہ لوگ جاتے ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، ایمان لا کر نیک اعمال کر کے جو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جنت میں داخل کریں، وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، اور جو شب و روز اپنے لیے وہ چیزیں جمع کرتے ہیں جو انہیں آگے چل کر جنت میں داخل کرا دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اپنی بہنوں سے، اپنی خواتین سے، اپنی ماؤں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان پر جو احسانات کیے ہیں، جو کرم کیا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں ایک ایسی عورت کا ذکر بھی آیا ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن جب سب کے سب جنت میں جانے کی آرزو کر رہے ہوں گے اور میدان حشر میں سب کے سب پریشان ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب ہو جائے اور ہمیں جنت میں جانے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اس ابدی اور ہمیشہ کے عذاب سے چھٹکارا پا لیں، اس عورت کو کہا جائے گا کہ تم جنت کے یہ جو دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو تمہیں اجازت ہے، تم داخل ہو سکتی ہو۔ ایک ایسی عورت بھی قرآن حدیث پاک میں جس کا ذکر آیا ہے کہ اگر وہ عورت، کوئی بھی عورت اپنے آپ کو اس منصب کا مستحق بنا سکتی ہے کہ قیامت کے دن اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی عورت ہے؟ حدیث پاک میں اس عورت کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ جن اوصاف پر چل کر، جن خوبیوں کو اپنا کر عورت اس عظیم منصب کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت او کما قال۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی نے اس عورت کی خوبیاں بیان کی ہیں جو جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی وہ انتہائی سختی کے ساتھ پابند ہو، 5 وقت کی نماز اس کے وقت میں پڑھتی ہو، نماز میں کاہلی نہ کرتی ہو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وسام شہرہا، اور وہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہو۔ ان 2 مرحلوں کو طے کرنے کے بعد آقا نے پھر تیسرا مرحلہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ حفظت فرجہا، کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ جس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت اپنی آبرو کی حفاظت خود کرے۔ دوسرے مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ
तन्हाई में उठना और बैठना या किसी किस्म के दूसरे किस्म के ताल्लुकात उनसे बनाना इस्लाम में, शरीयत में हराम, सख्त हराम है। एक औरत पर अल्लाह और उसके रसूल का ये फर्ज है कि अगर वो औरत खुदा और रसूल पर ईमान रखती है तो वो अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करे। ये 3 मरहलों के बाद आखिरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अताअत ज़ौजहा, वो औरत अपने शौहर की पैरवी करे, अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की फर्मा बरदार हो, यानी शौहर की रजा को तलाशे और शौहर को खुश करने की, राजी रखने की वो कोशिश करे। ये भी एक औरत का फर्ज है कि वो उन मामलात में, जो मामलात अल्लाह और रसूल के खिलाफ नहीं जाते हो, उन मामलात में अपने शौहर की रजा तलाशे। रहे वो मामलात कि अगर मसलन कोई शौहर अपनी बीवी से नमाज छोड़ने के लिए कहता है, या उसको रोजा छोड़ने के लिए कहता है, या फिर और मुहर्रमात का हुक्म देता है, हराम कामों का हुक्म देता है, ऐसी सूरत में फिर शौहर की भी बात नहीं मानी जाएगी। और फिर शरीयत उसे इजाजत देती है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी गुनाह पर मजबूर करता है तो अपने शौहर की बात रद्द कर दे, इसलिए कि शौहर एक तरफ है और अल्लाह रसूल का हक पहले है। बहरहाल अगर वो अपने दायरे में बात कर रहा है तो अपने शौहर की हर बात पर लब्बैक कहे और खुशी खुशी उसकी रजा तलाशे। अगर ये 4 मरहलों से औरत गुजर जाती है और ये 4 पॉइंट और ये 4 नेकियां अपनी जिंदगी में वो जमा कर लेती है, नंबर 1 नमाज पढ़े, नंबर 2 रोजे रखे, नंबर 3 ये कि वो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, और नंबर 4 अपने शौहर की इताअत और पैरवी करे। ये 4 औसाफ अगर कोई खातून अपने अंदर जमा कर लेती है तो ये उसे मनसब अता किया जाएगा कि मैदान हश्र में जहां ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े से लेकर और छोटे छोटे सब के सब परेशान हाल होंगे, उस वक्त एक अल्लाह की तरफ से निदा देने वाला फरिश्ता उस औरत को ये बशारत देगा कि आज इस मैदान हश्र में जबकि सब परेशान है और जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, तुम्हारी उन 4 औसाफ की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें ये खूबी अता फरमाई है कि ये देखो जन्नत के ये दरवाजे खुले हुए हैं, तुम जिस दरवाजे से तुम्हारी मर्जी हो तुम उस दरवाजे से जन्नत में जाओ और अल्लाह की नेमतों और अल्लाह की जो बनाई हुई फिजा है उस फिजा में अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। नाज़रीन किराम, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी की काफिले को आगे बढ़ाएं ताकि ये काफिला जन्नत के रास्ते पर चले और आखिरकार उन्हें ये मनसब मिले कि वो जिस दरवाजे से चाहें जन्नत में दाखिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।